بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع بیوہ اور میری طلاق یافتہ بہنیں جو مختلف مسائل کا سامنا کر رہی ہیں، جن کی بنیاد پر ان کی دوسری شادی نہیں ہو رہی۔ اس میں چند چیزیں سمجھنے اور سیکھنے کی ہیں اور غور طلب ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ میری بہن جو بیوہ ہو گئی ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، سب لوگوں نے دنیا سے جانا ہے، باری باری کب کس کی باری یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن جو چلا گیا جانے کے بعد، ایک سائبان اٹھ جانے کے بعد جن مسائل کا سامنا میری بیوہ بہن کو کرنا پڑتا ہے، دکھ اٹھانے پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کا سامنا نہ کروائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت سب کو یہ ذائقہ چکھنا ہوگا۔ اب دعا یہ کرنی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میری بہنیں، میری بیٹیاں جو بیوہ یا طلاق یافتہ ہو گئیں، ان کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس میں معاشرہ بھی ایک غلط کردار ادا کرتا ہے جس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، اور بعض دفعہ ہمارے خلاف کچھ ایسے پروپیگنڈے ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر، اور بعض ایسا جادو ہوا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر نئے سرے سے گھر بسنا ناممکن ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بعض دفعہ تو جو جوان لڑکی بیوہ ہو گئی، اس میں ایک تو ہے قدرت کا فیکٹر، اور ایک دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ بعض دفعہ وہ لڑکا، وہ بندہ جادو کے شاخسانے سے دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ آیا تو وقت تھا جانے کا، لیکن وجہ اور اسباب جادو بن گئے۔ اب سسرال سپورٹ نہیں کرتا، سسرال پیروں پر کھڑا نہیں کرتا، سسرال دوسری شادی کا مخالف ہے، سسرال کسی چھوٹے بھائی یا بڑے بھائی سے شادی کے لیے تیار نہیں ہے، اس مر جانے والے کے اس لڑکی کی شادی اس کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی ساس بہو کے مسائل یہاں آڑے آتے ہیں۔ اب جب ایک دفعہ ان کی جان چھٹی ہے، وہ دوبارہ پھنسنا نہیں چاہتے، کسی دوسرے کو شادی کے بندھن میں باندھ لیں گے، کسی دوسری بہن بیٹی کو بیاہ کر لے آئیں گے، بہو بنا لیں گے، لیکن اس کو سہارا نہیں دیں گے۔ یہ المیہ ہے۔ لیکن ایک اہم بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، وہ بعض دفعہ جادو کا شاخسانہ ہے، جادو کا کردار ہے، جادو کا چاروں طرف سے جکڑنا ہے، جادو کے ذریعے سے کانٹے اور پتھر راستے میں بکھیر دینا ہے کہ اب اگر یہ میری بہن شادی کرنا چاہے تو وہ نہ ہو، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے گھر سے باہر نکل کے نوکری کرنا چاہے تو وہ نہ ملے، اس کی تمام ڈگریاں مٹی ہوتی نظر آئیں، اور بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس کے پاس سوائے کوئی غلط رخ، غلط راستے اور غلط دوستی اور غلط کردار کے کوئی راستہ اور کوئی دروازہ کھلا نہ ہو۔ یہ المیہ ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اس سوچ کی طرف قدم بڑھانے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے تمام راستے بند ہو گئے ہیں تو بھائی اللہ کا راستہ، اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ دعا کریں اللہ سے کہ یا اللہ، میں اس مشکل میں اس پریشانی میں ہوں، میں تیری کسی آزمائش کی متحمل نہیں ہوں، میں تیرے کسی بھی امتحان کے قابل نہیں ہوں، مجھے امتحان سے معاف فرما دے، آزمائش سے نکال دے، کرم فرما دے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا رزق، روزی، عافیت، عزت آسان فرما دے۔ انشاءاللہ ایک تو وہ رشتہ ہو جائے گا۔ اب کرنا کیا ہے اس کے لیے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ 100 مرتبہ روزانہ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، ایک وقت فکس کر لیں، 21 دن روزانہ پاکی کے ایام میں پڑھیں، اور اگلے 21 دن، ان 21 دن میں انشاءاللہ رشتہ طے ہو جائے گا، بندش ختم ہو جائے گی، رکاوٹ ختم ہو جائے گی، کالا علم اور جادو اور سفلی علم کٹ جائے گا اس قرآن پاک کی سورہ توبہ کی 2 آخری آیات کی برکت سے۔ لیکن اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ کچھ ہلچل ہوئی ہے لیکن ابھی کمپلیٹ ہونے میں کچھ وقت باقی ہے، تو میری کوئی دوسری بہن یا میری ماں یا میرا کوئی بھائی یا میرا کوئی بچہ، کوئی بھی اس عمل کو آگے 21 دن تک چلا سکتا ہے، ورنہ کم از کم ان 4 یا 7 یا 10 دن جن میں میری بہن ناپاک ہے،
उतने दिन इसको सपोर्ट करे उसी टाइम पर, अल्लाह पाक खैर कर देगा। इंशाअल्लाह इन 41-42 दिनों में रिश्ता न सिर्फ तय होगा बल्कि मेरी बहन अपने बच्चों समेत अगले घर में बस जाएगी, कामयाब और खुशगवार ज़िंदगी गुजारेगी। और ये एक दफ़ा का अमल किया हुआ सारी ज़िंदगी न सिर्फ कामयाब आएगा, कारगर होगा, मुफीद होगा, बल्कि हमारे दुश्मनों की तबाही और बर्बादी का शाखसाना और पहला कदम और संगे मील साबित होगा। जो करेगा इंशाअल्लाह आफ़ियत पाएगा। इस अमल को बताएं भी दोस्तों को, बताएं भी बहनों को, बताएं भी घर वालों को, और बताएं भी उन लोगों को जो एक अरसे से दुखी और मजबूर हैं। अल्लाह पाक कामयाब व कामरान फरमाए, आमीन।